بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 44 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب ہیں ان کی ایک عادت کا ذکر فرمایا ہے، بری عادت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہیں کتاب دی گئی، انہیں مطلب تورات اور انجیل، یہودیوں کو تورات دی گئی اور عیسائیوں کو انجیل کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب انہیں دی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کتاب پر عمل کر کے ہدایت اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا۔ تو گمراہی کو کیسے اختیار کیا؟ کتاب انہیں مل گئی ہے جی، اللہ کے انبیاء کے ذریعے کتاب ان کے پاس آ گئی، تورات اور انجیل ان کے پاس آ گئی، تو انہوں نے اس کے الفاظ کو تو پڑھا لیکن اس کا جو معنی، مطلب، مفہوم، تفسیر، جو ہدایت کا سامان تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ ایک تو ان کی گمراہی کی وجہ یہ تھی، جیسے کئی دفعہ آپ حضرات یہ بیانات میں بات سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تورات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامات، دین اسلام کے بارے میں جتنی باتیں تھیں ان سب باتوں کو انہوں نے چھپا لیا اور بعض اوقات ان کو بالکل تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ بعض اوقات چھپا گئے اور بعض اوقات انہوں نے ان کو تبدیل کر کے بالکل بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جی۔ تو معنی، مفہوم، تفسیر یہ بالکل غلط بیان کیا انہوں نے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بعض اوقات جو الفاظ ہوتے تھے نا اس کو بھی، الفاظ کو بھی وہ بدل دیتے تھے، جو ایک ظاہری الفاظ ہوتے ہیں نا، جو اصل عبارت ہوتی ہے اس کو بھی بدل دیتے تھے۔ معنی، مفہوم، تفسیر تو بدل دی تھے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو اس کے الفاظ ہوتے تھے نا تورات انجیل میں جو لکھے ہوتے تھے ان الفاظ کو بھی بدل دیتے، اور پھر آگے قرآن پاک میں انشاءاللہ اگلی آیت آپ سنیں گے اس سے آگے، تو وہ جب بیان کرتے تھے نا تو اس انداز میں کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ وہ لفظ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی وجہ تھی۔ اور پھر یہ کیوں کرتے تھے؟ احکامات کو چھپا لینا، احکامات کو بدل لینا، غلط مطلب بیان کرنا، غلط مسائل کو بیان کرنا۔ تو اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو تھی کہ ان کے اندر لالچ تھا کہ لوگوں سے رشوت لیتے تھے، مال لیتے تھے، پیسے لے کر مسئلے غلط بتاتے تھے، تو اس وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، کبھی لفظی اور کبھی معنوی، کبھی لفظی اور کبھی معنوی، لفظوں میں کبھی تبدیلی کر دیتے اور کبھی معنی، مفہوم اور مطلب میں کیا کر دیتے؟ تبدیلی کر دیتے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ ان کی اسلام دشمنی تھی، اسلام دشمنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہیں جی، دین اسلام کی دشمنی، یہ ان لوگوں کے اندر تھی۔ تو اس وجہ سے بھی وہ کیا کرتے تھے؟ تعریف لفظی بھی کرتے تھے اور تعریف معنوی بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں جرم وہ کرتے تھے، یا تو لالچ کی وجہ سے کرتے تھے اور یا اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دشمنی کی وجہ سے وہ یہ جرم کرتے تھے ہیں جی۔ تو ان کے اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ان کو عذاب کے سزا سنائی گئی ہے کہ ان کو عذاب ملے گا، ان کو سزا ملے گی، ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور یہ ساری سزائیں سنائیں تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ باز آ جائے اپنے اس جرم سے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو باز بھی آ گئے ہیں جی، جنہوں نے یہ جرم چھوڑ بھی دیا۔ تو اور اس جرم سے باز آنے کی اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ ان میں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن اکثریت جو ان کی تھی وہ اسی نافرمانی کے اوپر قائم رہے اور اپنے اس جرم سے باز نہیں آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو صحیح مفہوم جو حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اور آپ حضرات نے یہ بات سن لی ہے۔ اب یہ جو جرم ہے یہودیوں کا، یہ جو یہودیوں کو جرم کہہ لیں یا بیماری کہہ لیں ہیں جی، یہودیوں کی بیماری کہہ لیں یا یہودیوں کی جرم کہہ لیں، اہل کتاب کے جرم کہہ لیں، تو اس کے اندر اگر اس امت کا کوئی فرد بھی شریک ہوگا تو اس کے لیے بھی وہی وعید ہے جو ان کو سنائی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس امت کا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں، خواہ قرآن پاک میں یا کسی حدیث مبارکہ کی کسی کتاب کے اندر یا اور کسی کتاب میں تعریف لفظی یا معنوی کرتا ہے جی، خواہ وہ لالچ کی وجہ سے کرے یا یہ ہے کہ کسی شخصیت کی دشمنی کی وجہ سے کرے، تو وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا، وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، اور آج بھی ہمارے اس دور کے اندر بھی ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ قرآن پاک کے الفاظ کے اندر بھی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، ان کی کوشش آگے چلتی نہیں ہے، کامیاب نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرتے ہیں جی۔ وہ لفظ پڑھیں گے قرآن پاک کا
اور مطلب اپنا بیان کریں گے. جیسے مرزائیوں نے جب اسمبلی میں بحث ہوئی تھی ختم نبوت کے اوپر ہے مسئلے کے اوپر مرزائیوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا جی خاتم النبیین کا معنی ہے کہ مور ہے. تو دیکھو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی، ختم کا معنی مور ہوتا ہے. تو لہٰذا جس پر مرزا قادیانی اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مور لگے گی تو آگے وہ نبی بنتے جائیں گے، تو مرزے پر مور لگی تو وہ نبی بن گئے. نہیں سمجھائی؟ اب یہ لفظی بھی تحریف کر دیا اور معنوی بھی تحریف تبدیل کر دیا، معنی بالکل معنی بدل دیا ہے جی. اور ایسے ہی بہت سارے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ بعض اوقات الفاظ بھی غلط پڑھتے ہیں اور بعض اوقات الفاظ تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن معنی اور مطلب اپنا بیان کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام دشمنی. آیاتیں پڑھیں گے مطلب ان کا غلط بیان کریں گے. حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو الفاظ پڑھ کے اس کا جو مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا جن پر قرآن پاک نازل ہوا، یا جن حضرات نے قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آگے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں تابعین کو سکھایا، انہوں نے بھی وہ مطلب نہیں لیا ہوتا جو وہ لوگ آ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایسے بعض لوگوں نے حدیث کی کتابوں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا کہ حضرات محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھ دیں تو انہوں نے جناب بعد میں کہنا شروع کر دیا یہ حدیث بھی نا قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث بھی قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث بھی قرآن ہے، یہ حدیثیں جھوٹی ہیں. تو مطلب وہ جو ساری زندگی انہوں نے دین کو اوپر لگائی، لمبے لمبے سفر کیے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، امت پر احسان کیا ہے جی. تو کچھ لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہیں، یہ سیاہ ستہ نہیں ہے، یہ 6 قرآن، انہوں نے کہا قرآن کے مقابلے میں 6 قرآن بن گئے ہے جی، یہ بھی اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ بھی خلاف ہے. تو مطلب انہوں نے کیا کیا؟ حدیثوں کا غلط بیان کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم تو اس دین کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس دین کے خیر، حالانکہ وہ دین کے خیر خواہ نہیں تھے میرے بھائیوں، اصل میں وہ دین کے دشمن تھے. اور ابھی بھی اگر وہ لوگ ہیں تو وہ دین کے دشمن ہیں. جیسے مشہور واقعہ ہے نا کہ بھئی ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ اس نے شکار کرنے کے لیے باز پالا ہوا تھا، شکاری. تو وہ نا بادشاہ کے محل سے اڑ کے کسی بڑھیا کے گھر میں نا جا کے بیٹھ گیا. تو بڑھیا نے اس کو جب پکڑ لیا اور دیکھا کہ بڑا خوبصورت ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو خوبصورت تو بہت ہے لیکن اس کے جو لمبے لمبے پارا نہیں ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کو اچھے نہیں لگتے، تو یہ اگر یہ کاٹ دو نا تو یہ بہت اس کے لیے بہتر ہوگا. تو اس نے اس کے پاری کاٹ دی. پھر اس نے دیکھا اس کے لمبے لمبے ناخن ہیں، جیسے وہ شکار کرتا تھا، پروں سے اڑتا تھا اور ناخنوں سے شکار کرتا، پنجوں سے. تو اس نے کہا یہ اتنے لمبے پنجے بھی اس کے لیے مناسب نہیں، وہ نے اس کے پنجے بھی اس نے کاٹ دیے. تو اپنے طرف سے وہ کیا کر رہی تھی؟ خیر خواہی کر رہی تھی، اس کو خوبصورت بنا رہی تھی، لیکن اصل میں خوبصورت نہیں بنا رہی تھی بلکہ اس کو کیا کر رہی تھی؟ معذور کر رہی تھی، پاج کر رہی تھی، اس کا نقصان کر رہی تھی. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ ہم تو خدمت کر رہے ہیں دین کی، ہم تو قرآن کی تعلیم ہم عام کرتے ہیں، دنیا میں قرآن پھیلاتے ہیں. تو حدیثوں کو انہوں نے تخت مشق بنا کے حدیثوں کا مفہوم غلط بیان کیا. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے بھائی؟ اور اللہ معاف کرے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جھوٹ بولا حدیث کا نام لے کے. نہیں سمجھا؟ جیسے ایک آدمی نے کہا کہ سینے پر لکھا بھی انہوں نے کتاب میں باقاعدہ اور بیان کے اندر بھی کہتے رہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے بخاری میں. نہیں سمجھ آئی؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے. اب وہ بندہ تو یہ بات تسلیم کر رہا ہے جس نے بخاری پڑھی نہ ہو. اب جس نے پڑھی ہے وہ کیسے مانے؟ ایک ہے ہی نہیں چیز، وہ کیسے مانے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور ایک اور نے کہا جناب کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ ظالم ہوگی. تو لوگوں نے کہا دکھا کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لوگوں نے کہا نہیں میں کسی سے بات نہیں کرتا. نہیں سمجھ آئی؟ بڑھ کے میں بہت مارتا ہوں لیکن میں نہیں کسی کو، میں کسی کو منہ نہیں لگاتا. نہیں سمجھ آئی؟ بڑھ کے مارتا ہے نٹ کے اوپر بیٹھ کے. نہیں سمجھ آئی؟ کیمرہ سامنے لگا کے تو بڑھ کے ماری ہیں. جب لوگوں نے پوچھا بھی بتا کہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ ظالم ہوگی، کہاں لکھا ہے؟ کوئی جواب نہیں. تو اب یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگ یہودیوں کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، وہ یہودیوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کے اندر تبدیلی کرے، لفظوں کے اعتبار سے کرے یا معنی مفہوم کے اعتبار سے کرے. تو وہ لوگ اس وعید کے اندر آئیں گے جو قرآن پاک نے ان کو بار بار یہ کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے نہیں، ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہے. مختلف جگہوں پر ان لوگوں کو وعیدیں سنائی گئی ہیں. اور الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے، ارشاد فرمائے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ایک حصہ کتاب کا ملا. مطلب کتاب تو پوری ملی تھی لیکن انہوں نے ایک حصہ لیا، صرف لفظوں کو پڑھنا. کیا کرنا؟ الفاظ کو پڑھنا ہے، معنی نہیں ماننا اس کا. مطلب
نہیں ماننا، مفہوم نہیں ماننا جس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، سچائی لکھی ہوئی ہے، دین اسلام کی، اس کو نہیں ماننا، الفاظ صرف پڑھنے ہیں، بس لفظوں میں کیا لکھا وہ پڑھنے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ان کو ایک حصہ ملا، مطلب کتاب تو پوری ملی لیکن انہوں نے اس میں صرف الفاظ لیے. اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ یشترون الضلالۃ، انہوں نے گمراہی خریدی. کیا خریدی؟ گمراہی. اور وجہ آپ نے سن لی ہے قرآن پاک میں، اور بھی کئی جگہوں پر اس کی دو وجہ بیان کی کہ لالچ اور اسلام دشمنی. لالچ اور معلوم ہے لالچ ایک ایسی چیز ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا نا وہ نہیں کہ وہ تو نہیں پیسے نہیں لیتا، تو میں نے کہا بھی جو دنیا میں اگر لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو اس کی صرف وجہ پیسے نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگ پیسے کی وجہ سے، بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں نا وہ مشہور ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں. شہرت بھی ایک چسکا ہے، جیسے مال ایک چسکا ہوتا ہے نا تو شہرت بھی یہ بھی ایک چسکا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو مشہور ہونے کا بڑا چسکا ہوتا ہے اور وہ بھی اس طرح کی بونگیاں مارتے رہتے ہیں تاکہ ہم بھی کیا ہو جائیں، مشہور ہو جائیں. بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ گمراہی کی جو وجہ ہے نا میرے بھائیوں، اسلام دشمنی اور لالچ. تو لالچ خواہ مال کا ہو، خواہ شہرت کا ہو، یا کسی اور چیز کا ہو. لالچ بری بلا کہتے ہیں نا، لالچ ہے بری بلا ہے، خواہ مال کا لالچ ہو یا شہرت کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، لالچ ہو. اور فرمایا اور کیا کرتے ہیں وہ، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں، یعنی نعوذ باللہ اہل ایمان کو بھی گمراہ کر دیں. یہ ان کا ارادہ ہے، ان کا مشن ہے، ان کا پروگرام ہے. اسی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتے. تو ایسے لوگوں سے ہم نے چکانا رہنا ہے جی. اور جو ہمارے علماء حق ہیں ہم ان سے وابستہ رہنا تاکہ ان کے چالوں کو ہم سمجھ سکیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بھی اور اپنے نسلوں کو بھی ان سے بچا سکیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.